اب کیسے اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ ایک طرف ایکٹنگ ہے، ایک طرف اسلام ہے. دیکھیں اگر تو میں اسلام کی اس انٹرپریٹیشن سے اگری کرتا جو کہتی ہے کہ ہر طرح کا فنون لطیفہ حرام ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن میں اسلام کی اس انٹرپریٹیشن سے اگری کرتا ہوں جس کے روح رواں اس دور میں جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ تمام فنون لطیفہ جائز ہیں اگر ایک سرٹن اخلاقی باؤنڈری کے اندر رہ کے کیے جائیں. تو میری اب پوسٹ 2018 یا 2017 اب ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ ایز اے فلی پریکٹسنگ مسلم ہو بلیوز کہ ایک سرٹن اخلاقی دائرے کے اندر مرد اور عورت کام کر سکتے ہیں، ایکٹنگ کر سکتے ہیں، فنون لطیفہ ایک سرٹن مورل باؤنڈری کے اندر جائز ہے. میں ایک ایسا مسلمان ہوں تو اب میں بس میک شور یہ کرتا ہوں کہ جو بھی میں پروجیکٹ سائن کروں وہ اس مورل باؤنڈری کے اندر ہو، اور وہ مورل باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز میں بتائی ہوئی ہے. فار ایگزامپل قرآن میں ہر چوتھے پیج پہ، لیکن ایک جگہ سورہ اعراف آیت 33-34 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز میں بتایا ہوا ہے کہ میری مورل ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ میں نے صرف یہ چیزیں منع کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، ان کا پہلے ذکر کر دیا. پہلی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بدکاری، فحاشی، بے حیائی ان چیزوں کو منع کر دیا، چاہے کھلی ہو یا چھپی ہو. ٹھیک ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی حق تلفی کی جائے، یعنی کسی کا کوئی حق بنتا ہو اور اس کو نہ دیا جائے، میں نے منع کہتے ہیں میں نے اس کو منع. بالکل ٹھیک ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کی جان، مال اور عزت کو ان لافلی ڈیمیج کرنا، میں نے اس کو منع کیا ہے. چوتھی چیز اللہ کہتے ہیں شرک کو، اور پانچویں چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولا جائے. یہ 5 چیزیں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے منع کی ہیں. یہ کسی آرٹ فارم میں پائی جائیں گی تو وہ حرام ہو جائے گا. فار ایگزامپل اگر یہ آج کل جو ریپ کے بڑے لیرکس ہوتے ہیں جن میں حق تلفی کی بڑی ترغیب ہوتی ہے، قتل و غارت کی بڑی ترغیب ہوتی ہے، کہ تکبر بڑا ہوتا ہے، میں یہ چیز ہوں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، تباہی مچا دوں گا، اب دیکھیں وہ حرام ہے. لیکن اگر کوئی لیرکس ہیں اس میں رومانس بھی ہے لیکن اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، غیر اخلاقی چیز نہیں ہے، وہ بالکل جائز ہے. اسی طرح کوئی اسکرپٹ ہے اگر اس میں کوئی بے حیائی کی بات ہے، کوئی حق تلفی کی بات ہے، کوئی ان لافل وائلنس کو گلوریفائی کیا جائے، مشکل نہیں ہو جائے گا ویسے؟ کیوں کہ آپ کو ایسا اسکرپٹ چاہیے ہوگا جس کے اندر بھی کوئی معاملات ہی نہ ہو. 90% ہی کانسیپٹ شادی افیئرز ہیں، احساس بو کے جھگڑے ہیں ہمارے پاس ڈراموں میں، فلم موویز میں ہو کیا رہا ہے. نہیں، ہمارے ڈرامے تو بہت صحیح جا رہے ہیں موسٹلی، کئی ہیں ان میں اس طرح کے، لیکن موسٹلی تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن ساس بہو کے جھگڑے میں غیر اسلامی بات کیا ہے؟ نہیں، وہ شادی کے بعد باہر چکر چلا رہا ہے، لڑکی آ رہی ہے، معاملات کر رہا ہے، بیڈ پہ بیٹھ رہے ہیں. لیکن اس چکر کو آپ غلط تو دکھا رہے ہیں نا، آپ اس چکر کو جسٹیفائی تو نہیں کر رہے. اگر ایز لانگ ایز آپ غلط کو غلط دکھا رہے ہیں اور اس دکھانے کے اندر آپ کوئی انٹیمیسی اس طرح کی نہیں کر رہے، یعنی کہ کوئی اس طرح کا ٹچ نہیں ہے یا کپڑے ٹھیک ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ آسان ہے ویسے یار. اگر یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے بہت مشکل لگ رہی ہیں. نہیں، یہ تو مطلب آپ کو کپڑے بہت اچھے پہننے ہیں، اسلامی طور پہ کپڑے پہن کے آنا ہے ڈراموں کے لیے. دیکھیں کپڑے ہمارے جو زیادہ تر ٹی وی پہ لوگ پہن رہے ہیں، زیادہ تر 50-60% ٹھیک پہن رہے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں. ہمارے جو نارمل کپڑے ہیں، شلوار قمیض ہے یا ایون اگر شرٹ، ایز لانگ ایز خواتین کے لیے وہ کھلے کپڑے ہیں، ان کی شرم گاہیں ڈھپی ہوئی ہیں، جسم کے خد و خال واضح نہیں ہو رہے، یہ تو بڑی سمپل انسٹرکشن، اس میں کمپلیکیٹڈ کیا ہے؟ اور کر رہے ہیں سارے آپ کے خیال میں؟ زیادہ تر تو کر رہے ہیں، کافی حد تک کر رہے ہیں. ہمارے ڈراموں میں آج بھی جو ڈریسنگ ہے مائنس سم ایکسیپشنز. اچھا، مطلب یہ کہ آپ کا بہت سارا کام مارا جائے گا. کیا چیز؟ بہت سارا کام آپ کو مارا جائے گا. نہیں، بہت سارا نہیں، میرا خیال ہے یس. انڈسٹری کو فلمیں کر دیا، پوری اسلامی انڈسٹری بنا دی آپ نے. فلمیں یس یو رائٹ کہ فلموں کے اندر یہ باؤنڈری بہت فریکوینٹلی کراس ہوتی ہے. تو فلمیں ذرا میں فلمیں تو آپ نہیں کریں گے. ہاں نہیں، لیکن جو میں کروں گا اس کے اندر پھر میں اس پوزیشن میں ارطغرل ٹائپ کی مووی کرنی پڑے گی آپ کو. نہیں، دیکھیں آپ رومانس بھی دکھا سکتے ہیں اس اخلاقی باؤنڈری کے اندر. آپ کیوں نہیں رومانس دکھا سکتے؟ جو میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں 90s کے دور کے پی ٹی وی کے ڈرامے تھے، وارث لے لیں، ہوائیں لے لیں، الفا براوو چارلی لے لیں، اس کے اندر دیکھیں رومانس بھی دکھایا گیا تو کتنی اسٹرکٹ اخلاقی باؤنڈریز کے اندر دکھایا گیا. اس میں تو کوئی اخلاقی چیز نہیں تھی، غیر اخلاقی چیز نہیں تھی. تو آپ دکھا سکتے ہیں، کیوں نہیں دکھا سکتے؟ لیکن اس مورل باؤنڈری میں رہے. اچھا، اگر مورل باؤنڈری آپ کے لیے ہو تو آپ کر سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ بھائی دیکھیں نا، اگر میں نے ڈرامے میں دکھانا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں دکھاؤں گا نا. اب یہ تھیم آپ کیسے نہیں دکھائیں گے؟ یہ تو فطرت ہے، یہ تو مطلب ہر دوسری بندے کی کہانی ہے، تو اس میں کچھ تو دکھائیں. جیسے فار ایگزامپل میں ابھی مووی کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسلام کو دیکھتے ہوئے جو لوگ جتنے بھی ڈرامے بن رہے ہیں اس میں یہ سوچ آپ جو رکھ رہے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہوئے ڈرامے بنتے ہیں؟ نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ کی بات تو ہوگی نا، لیکن ڈرامے بھی تو سوسائٹی بھی دیکھی جائے گی.
نہیں اگر میں کروں گا تو یہ کروں گا. دیکھیں میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر میں ایکٹ کروں گا تو میں کوشش کروں گا ایسا پروجیکٹ ہو جس میں چیزیں نہ ہوں. اگر میں لکھوں گا پروڈیوس کروں گا تو کروں گا. کوئی اور جو ہے پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا دین کے ساتھ کنیکشن کیا ہے, وہ کتنا سینسٹیو ہے دین کے معاملے میں. پی ٹی وی دور کی جو بات کر رہے ہیں تو آرام سے ہو سکتا ہے سارا. بڑا اچھا ماڈل ہے پی ٹی وی. اب فار ایگزامپل میں ابھی ایک فلم کر رہا ہوں, وہ عبد الخالق صاحب پہ بیسڈ ہے. عبد الخالق صاحب ایک رنر ہیں جو ایتھلیٹ تھے 1960s 70s میں, جنہوں نے ملکھا سنگھ کو ایونچولی ہرایا تھا. سو اب ان کی ذات پہ فلم بن رہی ہے, تو اب انہوں نے کسی خاتون کو پسند بھی کیا ہوگا, انہوں نے اس سے شادی بھی کی, تو وہ کیسے دکھائیں گے نا, ساری بات ہے. لیکن بس ایک مورل باؤنڈری کے اندر رہ کے دکھائیں. اس میں کوئی غیر اخلاقی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ فزیکلی غیر اخلاقی نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈسٹینس پہ رہیں. بڑا مشکل ہے ویسے یار, یہ بڑا میں پتہ نہیں مجھے بڑا آپ کا ہمارے زیادہ ڈراموں میں آپ نے کسی کور پہ آنا ہے, آپ کے ساتھ کسی خاتون نے کھڑا ہونا ہے, اس نے کپڑے پہننے ہیں, وہ آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی, اس نے کپڑے ہو سکتا ہے ویسٹرن پہنے ہوئے ہو, آپ کو ایسٹرن پہننے ہوں گے. یار اب وہ خاتون کا اپنا دین ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو پیچھے ڈائریکٹ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ریزنیبل باؤنڈریز کے اندر کام کرو. لیکن دیکھیں اب دوسروں کو نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے. یعنی میرے ساتھ اگر کوئی ایکٹریس ہے یا کوئی عورت ہے, میں اس کے اوپر تو نہیں تھوپ سکتا نا اپنی. لیکن آپ تو وہاں نہیں ہوں گے نا پھر. لیکن میں کوشش کرتا ہوں, میں پہلے سے کلیئر کر دوں کہ میری کچھ سرٹن جو ہے وہ اخلاقی باؤنڈریز ہے. لیکن یہ دیکھیں ہر بندے آپ مشکل کام رہے ہیں ویسے, جس کو آپ بہت آسان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں لیکن دنیا کا تو امتحان ہی ہے. آپ سیاست میں تو میرے خیال دوبارہ نہیں آئیں گے. یار میں سیاست میں پہلے بھی نہیں تھا. میں ایک تحریک کے اندر ایک کہتے ہیں نا تحریکی مائنڈ سیٹ کے تحت ایک سپورٹر تھا. میں کریئر پولیٹیشین تو کبھی بھی نہیں تھا کہ اس کے بعد پھر میں ایم این اے کا لڑوں گا الیکشن, ایم پی اے کا لڑوں گا. میں کریئر پولیٹیشین کبھی بھی نہیں. تحریک سے ابھی جدائی ہو گئی آپ کی؟ دیکھیں تحریک سے جدائی سے زیادہ جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ابھی سب دو اسٹیپ ذرا پیچھے لے کے کچھ بات چیت کر کے معاملات آگے چلائیں. کیونکہ ہم بہت برے حالات سے تو بڑی بچ کے نکلے ہیں, ابھی بھی بہت برے حالات ہیں. سو ساری پارٹیز کو چاہیے تھوڑا سا تحمل کر کے ذرا بات چیت کریں اور معاملات کو حل کریں. کانفرنٹیشن چاہے صحیح ریزن کی وجہ سے بھی ہو, لڑائی کانفرنٹیشن اور پھڈا جو ہے بڑا نقصان دہ ہوگا. بس میں یہ اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں, اینڈ آئی ہوپ کہ لوگ ذرا اسی ڈائریکشن میں جائیں. بات چیت. لاسٹ سکسیس کو کیسے ڈیفائن کریں, کامیابی کو؟ دنیاوی کامیابی بھی, آخرتی کامیابی بتائیں ذرا. سر دونوں کامیابی کی ڈیفینیشن میرے نزدیک ایک ہی ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میں اس بارے میں سیٹسفائڈ ہونا چاہتا ہوں کہ اب جب میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے سامنے میری جواب دہی ہوگی, تو اس جواب دہی کے اندر میں ایک سیف زون میں ہونا چاہتا ہوں. کم از کم ایک سیف زون میں ہونا چاہتا ہوں. تو میرے لیے یہ کامیابی ہے کہ دنیا کی زندگی بھی میں ایسے گزاروں کہ دنیا کے معاملات, وہ بڑی اچھی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو بس زندگی کامیاب ترین وہی ہے جس کے اندر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے رکھیں کہ ایک اچھے باعزت طریقے سے رکھیں, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب جواب دہی ہو تو پیچھے زندگی ایسی گزری ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ اسٹیٹس نہ اچیو ہو کہ کہیں آئی ایم پراؤڈ آف یو, گڈ جاب. ٹارگیٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو, گڈ جاب. لیکن اگر یہ نہ اچیو ہو پائے, کم از کم گرین زون میں, سیف زون میں آپ ضرور ہو. یہی کامیابی.